وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اس آیت کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نزدیک ہیں کہ یہ کافر اے پیغمبر تجھے اس وحی سے ہی پھسلا دیں جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، یعنی اس قرآن سے پھسلا دیں۔ تو اس کا شان نزول جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافر جب یہ مکی صورت ہے آپ کو پتہ ہے، تو مکہ میں ایسے تھا کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، بہت زیادہ سختیاں بھی کیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں اور انہوں نے تبلیغ کرتے ہی جانا ہے، ہم نے جو بھی ان کے ساتھ رویہ کیا، تو وہ پھر صلح جوئی پہ جو ہے آمادہ ہو گئے۔ اور صلح کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو اپنی شرائط رکھی وہ بڑی عجیب و غریب شرائط تھی۔ ایک موقع پہ سرداران قریش جو کفار کے سردار تھے وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ باتیں اگر مان لیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی ہماری آپس کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اس سے تو اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں جتنی شرک کے متعلق آیات ہیں جن میں ہمارے بتوں کی نفی ہو رہی ہے، اگر آپ وہ بیان کرنی چھوڑ دیں، ان کو اندر سے نکال دیں، تو پھر ہم لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم مل جل کے امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو اس طرح کی شرائط جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ ایک اور موقع پہ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بڑی عجیب و غریب شرائط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہو جائیں لیکن ہماری کچھ شرائط یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہم مسلمان تو ہو جائیں لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہماری فلاں وادی جو ہے اس کو بھی حرم کعبہ جیسی عزت دی جائے، اور ایک اور شرط یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے جو ہمیں سود دینا ہوتا ہے وہ تو ہمیں دیتے رہیں، لیکن ہم نے کسی کو اگر سود دینا ہے تو ہم نہ دیا کریں۔ اور اس طرح کی اپنے حق میں بڑی انہوں نے شرائط رکھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر عرب کے لوگ آپ سے سوال کریں کہ قبیلہ ثقیف کا شاید آپ کو پتہ ہوگا، یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے کہ قبیلہ ثقیف کو کیوں اتنی زیادہ مہلت دی گئی ہے، تو آپ ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ یعنی اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے جب آپ تبلیغ کرتے رہے، کیونکہ اتنا عرصہ ہر طرح کا جو طریقہ تھا کفار مکہ نے اپنایا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرنے سے رک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نزدیک تھا کہ آپ ان کی ان باتوں میں آ جاتے، یعنی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ ان کی باتوں میں ان کے یہ آفرز قبول کر کے آپ ہمارے خلاف ایسی باتیں کہہ دیتے جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آزمائش کی سختی اور پھر ایک انسان ہونے کے ناطے حقیقت میں ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ فرما رہے ہیں تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر اتنی سختیاں کی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ سختی کتنی زیادہ آئی، کتنی زیادہ تکلیفیں آئیں کہ نزدیک تھا کہ آپ بھی پھسل جاتے، لیکن ہم نے آپ کو مضبوط رکھا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ جب آپ یہ سب کچھ کرتے، ان کی آفرز قبول کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، تو وہ پھر آپ کے بڑے گہرے دوست بن جاتے، وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، نزدیک تھا کہ آپ کچھ تھوڑے سے ان کی طرف جھک جاتے۔ اور احادیث میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ جھکتے بھی آپ کس طرح سے، کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچتے کہ شاید میرے تھوڑا سا کمپرومائز کرنے سے یہ دین کی طرف آ جائے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن کو ہی چھوڑ دیتے، بلکہ کمپرومائز تھا۔ جیسے سورہ عبس میں بھی ہم پڑھتے ہیں
अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा कि हज़रत अब्दुल्ला जो है वो तशरीफ़ लाए, जो नबीना सहाबी थे, शायद मैं नाम गलत ले रही हूँ, तो नबीना सहाबी जो थे वो तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त सरदारान कुरैश बैठे हुए थे। तो आपने उनको नज़रअंदाज किया कि ये तो मेरा सहाबी है, मुखलिस साथी है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर मसला नहीं भी समझाऊंगा तो ये जो सरदारान कुरैश मेरे पास बैठे हुए हैं, इनको जो है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सहाबी को, लेकिन ये माइंड ना कर जाएं और मैं इनको पहले समझाऊं, क्योंकि इनको समझाने से बहुत सारे बड़े बड़े लोग मेरे साथ शामिल हो जाएंगे और दीन मजबूत होगा। और आपका मकसद अंदर से नेक था, ज़ाहिर है, आपको तो फ़िक्र थी कि किसी तरह मैं लोगों तक दीन का पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँ। तो लेकिन अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने मेरे नेक बंदे को नज़रअंदाज करके तो उन काफिरों को जो कि जिनके दिल में दीन की तलब ही नहीं है, उनको तबलीग करना ज़्यादा बेहतर समझा है, तो ये ठीक नहीं है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ ये भी आती हैं कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से भी जो है सवाल कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने किए भी हैं। और बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया भी है कि आप ऐसे नहीं करें, आप ऐसे करें। थोड़ा अंदाज में जो है जलालियत अल्लाह ताला की जो सिफ़त है, और अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम से ऊपर हैं, तो वो चीज़ भी हमें समझ आती है, वो मर्तबा जो है वो भी समझ आता है कि कौन ऊपर है और कौन दूसरे नंबर पे है। तो बाज़ औक़ात हमारे अकायद भी इसमें जो है गड़मड़ हो जाते हैं ना, तो कुरान हमें ये चीज़ें भी क्लियर करता रहता है साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी थोड़ा सख्त अंदाज है, पढ़ते हुए भी एक खौफ सा महसूस हो रहा है कि कैसे ये आयत मुँह से निकालें, कैसे ये अल्फाज मुँह से निकालें, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।